بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صدق اللہ العظیم. محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی، ہمیں یہ پہچان دی کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. یہ ہم اپنی سمجھ سے اپنی عقل سے نہیں جانتے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور ہم وقتاً فوقتاً ٹوٹی پھوٹی بھی اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں، اور مانگنی چاہیے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ اللہ سے کثرت سے دعا کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ نہیں ہے. یعنی یہ یوں نہیں سوچتا کہ میں ہی سب کر ڈالوں گا. یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تو میرے لیے آسان کر دے. تو گویا یہ اپنی زبان حال سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، طاقت والا اللہ ہے. میں نے تو وہ سب پلان کر لیا، لیکن اب نتیجہ تو کہ اللہ اب تو نکال دے. ورنہ جو آدمی کے اندر گھمنڈ اور تکبر ہوتا ہے نا، وہ کیا سمجھتا ہے؟ اپنوں کو کوئی کی ضرورت نہیں ہے، کر لیں گے، ہو جائے گا، اپنے کھڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو امت کو ہر موقع کی دعا دی، اور عملی طور پہ ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے امت کو یہ سبق سکھایا کہ اپنی تمام تیاریوں کے باوجود اللہ سے دعا مانگنا مت بھولیو. اللہ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے. تو ہم ایک مضمون سن رہے ہیں اللہ کے فضل سے دعا کے تعلق سے کہ بھئی دعائیں 4 قسم کی ہوتی ہے، جس میں سے ہم نے 3 قسم کے بارے میں تفصیل سے سنا. کہ ایک دعا وہ جو پڑھنے کی دعائیں ہیں، جیسے گھر میں آنے جانے کی، استنجا کی، سونے جاگنے کی، کھانے پینے کی، یہ دعائیں پڑھنے کی دعائیں ہیں. دوسری دعائیں مانگنے کی دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا حال رکھنا، اللہ سے مانگنا. تیسری دعا کروانے کی دعا، کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس سے کہو، کسی اللہ والے سے ملاقات ہو تو اس سے کہو، اپنے ماں باپ سے کہو، ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کرنا. اور چوتھی جو دعا کی قسم ہے وہ دعائیں لینے کی دعائیں ہیں. ایک تو مانگ لی، پڑھ بھی لی، کروا بھی لی، یہ تینوں دعاؤں کا بھی اثر ضرور ہے، لیکن چوتھی دعا لینے کی دعائیں یہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، جس کے اندر آج ہم بہت غافل ہیں. خالی کے چھوٹے ہو جاتے ہیں، بھائی دعا کریو، لیکن ایسے عمل سے ہم دور ہٹ جاتے ہیں جس سے واقعی میں دعائیں ملتی ہے. اور یہ بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں ملے گی. قرآن کی تفسیر کے بڑے امام جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی بے شمار حدیثیں نقل کی، اور ایک ایک آیت کا شان نزول سب سے زیادہ جن کو پتا تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کی خدمت پر ان کو دعائیں ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھے، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے تشریف لے گئے. واپس آئے تو آپ نے دیکھا وضو کا لوٹا بھرا ہوا ہے، مسواک بھی رکھا ہوا ہے، اور ساری چیزیں سلیقے سے رکھی ہے. آپ نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کام میں نے انجام دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے سے دعائیں دی کہ اللہ تجھے قرآن کا علم اور سمجھ عطا فرمائے. اور اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ آگے چل کر یہ تفسیر کے بڑے امام ہوئے. ایسے کئی صحابہ کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے. تو ہمیں بھی ایسے عمل میں آگے آنا چاہیے کہ جہاں ہم دعائیں لینے والے بنیں. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے لیے دعا کریو، بلکہ یہ وہ عمل ہے کہ جانوروں تک کی دعائیں آدمی کو اثر کرتی ہے. بھلے وہ زبان سے کچھ کہے کہ نہ کہے، اس کی دل کی کیفیت آدمی کو فائدہ پہنچاتی ہے.
حدیث پاک میں وہ واقعہ ہے نا، وہ پیاسے کتے کو ایک آدمی نے پانی پلا دیا، بس اور کیا ہو گیا کہ قیامت میں اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اس نے کیا عمل کیا؟ ایک ایسی خدمت دی، اس کا ایسا کام کیا۔ اور خود حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے کسی بھائی کی حاجت اور ضرورت کے لیے چلے پھرے دوڑے کوشش کرے، ایک حاجت کے لیے، کسی کا ایک کام کرنے کے لیے، اللہ کے لیے اگر ہم دنیا میں چل پھر کریں گے، محنت کریں گے، تھوڑی کوشش کریں گے، کام ہو کہ نہ ہو وہ بعد کی بات ہے۔ حدیث میں یہ قید نہیں لگائی کہ اس کا کام ہو جائے گا تو تم کو فائدہ ہوگا، بلکہ یہ کہا کہ جو چلے پھرے کوشش کرے، اللہ اس کی آخرت کی 72 ضرورتیں پوری کریں گے۔ تم یہاں ایک کوشش کرو، وہاں 72 ضرورتیں ہماری پوری ہونے والی ہے۔ اس لیے عزیزو، دوستو اور بزرگوں، سب سے پہلے ہمیں جس کی دعائیں لینی ہیں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے اندر، وہ ہمارے اپنے ماں باپ کی ہے۔ بھلے ہم ان سے درخواست ضرور کریں، لیکن ہم ان کی خدمت ایسی کریں، عمل ایسا کریں کہ ان کے دل سے ہمارے لیے بس دعائیں نکلتی رہیں، ہم ان کو راضی ایسا کریں، ان کے ساتھ ایسا ہمارا سلوک ہو کہ خود قرآن نے جس سلوک کے بارے میں ہمیں ترغیب دی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا چاہیے، لیکن ہم خود اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے وقتاً فوقتاً دعائیں کرتے رہیں، بلکہ جب بھی ہم ان کو دیکھیں وہ ہمیں دیکھیں تو ان کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلے۔ یہ سب سے پاورفل قبولیت کی دعائیں ہیں جو ہمیں بہت آگے تک پہنچا سکتی ہے۔ لیکن آج اللہ ہماری حفاظت کرے، ہم ذرا سمجھدار ہوتے ہیں، تھوڑی عقل آ جاتی ہے، بدن میں قوت آ جاتی ہے، جیب میں تھوڑے پیسے آ جاتے ہیں، تو پھر یوں لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ تو بڈھے ہو گئے، ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی، ان کو کیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی۔ اور اللہ معاف کرے، بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کو اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں کہ وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن ان کے دل سے ایسی ہائے نکلتی ہے کہ وہ اولاد کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 عمل ایسے ہیں جن کا بدلہ آخرت میں ملے گا لیکن دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے، اچھا یا برا جو بھی ملے گا۔ اس میں پہلا عمل جو صلہ رحمی، اور صلہ رحمی میں سب سے پہلا تعلق ماں باپ کا ہے، کہ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، ان کے ساتھ تعلق اچھا ہے، ان کی خدمت ہو رہی ہے، تو یقیناً اس کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا لیکن دنیا میں بھی ملے گا۔ اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے تو آخرت میں تو سزا ہونی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا آدمی بھگتے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موقع تلاش کریں۔ ہم کیا تلاش کریں؟ موقع، کہ ایسا کون سا موقع مل جائے، کون سی اپرچونٹی مجھے مل جائے کہ یہ میں حاصل کروں تو مجھے دعا مل جائے۔ اور اس میں کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بھائی تم میرے لیے دعا کریو، وہ خود بخود کرے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، کل کو قیامت کے میدان میں بعض بندے اعمال کے اعتبار سے بہت آگے اور جنت کے اندر بہت اونچے درجوں پہ پہنچائے جائیں گے، وہ خود کہیں گے یا اللہ میں نے ایسے کوئی عمل تو کیا ہی نہیں، اور اتنے اونچے درجے پر پہنچنے والے جو اعمال تھے ایسا تو کوئی عمل میں نے کیا ہی نہیں، پھر میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ تو فرشتے اسے بتائیں گے کہ آپ نے تو ایسے کوئی عمل نہیں کیے، لیکن آپ نے دنیا میں ایسے کام کیے تھے کہ لوگوں نے تمہیں دعائیں دی، مخلوق کی تمہیں دعائیں ملی، ان کی دعا کی وجہ سے تم یہاں تک پہنچ چکے ہو، ان کی دعا کی وجہ سے تم یہاں تک پہنچ چکے ہو۔ اس لیے بھائی دوستو اور بزرگوں، یہ کام بہت ضروری ہے۔ دیکھو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایسے اعمال کی طرف ہمیں نوٹس کیا، ترغیب دلائی کہ یہ عمل کرو، لوگوں کی دعا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھولے ہوئے کو راستہ بتاؤ۔ اب یقین جانو، ایک آدمی گھوم رہا ہے، آدھے گھنٹے سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا ہے، اس کو ایڈریس ملتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو پتا چلا، اب آپ نے اس کی ہمت افزائی کی، اس کو حوصلہ دیا اور اس کو صحیح راستہ بتایا، بلکہ وہاں تک چھوڑ کے آئے، اب وہ دل سے دعا دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور یہی تو چاہیے، ہم موقع چھوڑ دیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ خود بیان کیا اسی تعلق سے، کہ میں حج کے سفر کو ایک مرتبہ گیا ہوا تھا، اور ادھر حرم سے دور کسی جگہ پہ ہم جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت یا 2-3 بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں ان کے پاس گیا تو بات چیت سے اندازہ ہوا کہ یہ بھی ہمارے پاکستان کی اور میرے علاقے کی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اماں کیا معاملہ ہے؟
کہا بیٹا میں اپنا گھر بھول گئی، بہت بھیڑ بھاڑ تھی اور نہ جانے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں سے کہیں پہنچ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا میری بلڈنگ کہاں ہے اور مجھے اپنے گھر جانا ہے، بہت ڈھونڈ رہی ہوں لیکن مجھے ملتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اماں آپ بیٹھو میں تلاش کرتا ہوں، اور ایک حاجی کے ہاتھ پہ بیلٹ ہوتا ہے ایڈریس وغیرہ کا، اور انہوں نے اس پہ معلم نمبر دیکھا اور اپنے ایک دوست کو بلایا اور گاڑی لے کر پہلے تلاش کیا، تھوڑی محنت لگی کہ بھئی فلاں جگہ پہ ہاں یہی بلڈنگ ہے اور یہی نمبر ہے، پھر واپس آیا اور ان بوڑھی عورتوں کو بٹھایا اور ساتھ میں لے کر گئے اور ان کی بلڈنگ میں ان کے گھر والوں تک ملا دیا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے خود یہ بیان کیا اور لکھا ہے کہ جب میں نے ان کے گھر والوں سے ان کی ملاقات کرائی تو ان بوڑھی عورتوں میں سے ایک نے مجھے دعا دی کہ اللہ تجھے اپنے گھر ہر سال بلائے 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 بلائے، اتنی بار کہا میں نے اپنے دل میں آمین کہا، وہ گھڑی اور آج کا دن کوئی سال خالی نہیں جاتا کہ میں حج کو نہیں پہنچتا، کوئی سال خالی نہیں جاتا۔ صرف 2 مرتبہ انہوں نے لکھا کہ ایسا موقع پیش آیا کہ ایک مرتبہ میں انگلینڈ تھا اور ایک مرتبہ کوئی بیماری کی وجہ سے، باقی کوئی سال خالی نہیں گیا کہ حج ہو اور میں حرم میں نہ ہو۔ تو یہ پکی بات ہے، لیکن آج ہم ایسے کام ہی نہیں کرتے، بلکہ خدمت کے کام سے، دعائیں لینے والے کام سے دور بھاگتے ہیں۔ دعائیں لینے والے کام سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دور بھاگتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فضائل صدقات میں ایک اللہ والوں کا واقعہ لکھا کہ وہ اپنے ایک دوست کی جو مالی اعتبار سے کمزور تھا اس کی کفالت کرتے، ہر مہینے اس کو خرچہ پہنچاتے، اس کا انتظام کرتے، وہ روز دعا کرتا کہ یا اللہ اس نے میری دنیا میں کفالت کی ہے، میرا خیال رکھا ہے، تو آخرت میں اس کا دھیان رکھیو۔ وہ یہ روز دعا دیتے۔ جب ان کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا گزری، کہ میرے پاس ایسے تو کوئی عمل تھے نہیں کہ میں جنت میں پہنچ پاتا، لیکن اس کی دعا کام آ گئی اور میری مغفرت ہو گئی۔ تو بھائی ہم بھی تو ایسا کچھ عمل ساتھ میں رکھیں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو اللہ ہماری حفاظت کرے، بہت سی مرتبہ ہم کچھ ایسے اخلاص والے عمل کر بھی لیتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے ہو بھی جاتے ہیں، جو بالکل چھپے عمل ہوتے ہیں، اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا، پھر اس کا ہم چرچا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ میں ایک جگہ گیا تھا، ایک بیچارہ آدمی ملا، میں اس کو وہاں تک چھوڑ کے آیا، اس کی مدد کی، اس کو یہ کیا، اس کو بھائی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے نے کوئی عمل اخلاص سے کیا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، چھپ کے کیا، وہ عمل کا ثواب زیادہ ہوا، لیکن بعد میں اس نے لوگوں کو چرچا شروع کر دی، تو اب کیا ہو گیا، اس کو وہاں سے نکال کر دکھلاوے کے عمل میں لکھ دیا، لیکن اب تو وہ جہاں ملتا ہے لوگوں سے اپنے اسی عمل کی چرچا کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے اس عمل کو وہاں سے ہٹا کر ریاکاری میں لکھ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی ثواب نہیں۔ تو ہم اپنی نیکیوں کو مختلف خفیہ رکھیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے آدمی جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے نا، ایسے اپنی نیکیوں کو چھپانے کی ضرورت ہے۔ ایسی دعائیں لگے گی۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، کسی کو پتا نہیں چلا، ان کے مرنے کے بعد پتا چلا کہ علاقے کے 100 گھر ایسے ہیں جن کا گزارا یہ پورا کرتے تھے، کسی کو نہیں پتا۔ تو یقین جانیں ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے کچھ عمل تو کریں، اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے بڑوں کی، اپنے محلے کے لوگوں کی، جس سے ملیں کچھ ایسے عمل کریں، ایسا ان کے ساتھ سلوک کریں کہ وہ ہمیں سامنے سے دعا دے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے ساتھ بھی کوئی سلوک ہو نا، کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو آج لوگ تھینک یو کہتے ہیں۔ تھینک یو کا کیا مطلب؟ بھائی آپ کا شکریہ، شکریہ کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ بھائی اس کو جزاک اللہ کہو، کہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے، کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تم کیا دو گے؟ ہمارے پاس کچھ ہے، جو ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور ہم دے دے کے دنیا کا کچھ دے سکتے ہیں جو ختم ہو جائے گا۔ تو اسے یہ دعا دو جزاک اللہ، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے، اللہ تمہیں اس کی جزا دے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے۔ یہ بہترین دعا ہے۔ تو یہ بات ہمیں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ ایسے عمل کریں۔ ہاں میاں بیوی کے درمیان میں بھی یہ عمل ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے سے ایسا سلوک ہو کہ شوہر بیوی کو دعا دے، بیوی شوہر کو دعا دے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ بات ملے گی۔ حضرت عائشہ نے ایک موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا کوئی بہترین عمل کیا، کوئی خدمت دی، اللہ کے نبی نے اماں عائشہ سے کہا عائشہ مانگ، کیا مانگتی، آج میں تیرے لیے وہ دعا کروں۔ تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ ایسی صحابیات اور ایسے صحابہ کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں جو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میرا شوہر کتنا بہترین شوہر ہے، تو اس کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ تو کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا کہ میں اپنے گھر والوں سے بھی ایسا سلوک کروں کہ وہ مجھے دعائیں دینے والے بن جائیں؟
کیونکہ آج ہم اس کے اندر بہت کمزور ہیں، دعائیں لینے والے عمل میں کیا ہے، ہم بہت کمزور ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم کسی کی مدد کریں، کسی کا کچھ کام کریں، ضروری نہیں کہ مدد پیسوں سے ہی ہو، اس کو تسلی دے دو، کہیں اس کا کام اٹک رہا ہے اس کا کام کروا دو، کوئی جگہ کے اوپر اسے گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اس کو تسلی دے دو، سیدھا راستہ بتا دو۔ ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام کیا سمجھتے ہیں، یہ کوئی کام بہت بڑا کام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مجلس لگی ہے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے 3 کام پسند ہیں، عمر کہتے ہیں مجھے یہ 3 کام، عثمان کہتے ہیں مجھے یہ 3 کام، حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین کہتے ہیں مجھے یہ 3 کام۔ اما فاطمہ سے پوچھا گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا مجھے یہ 3 کام پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ بات چیت ہو رہی ہے، جبریل آتے ہیں زمین پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جبریل انسان ہوتا، دنیا والوں میں ہوتا تو بتاؤ مجھے کیا پسند ہوتا۔ اب حضرت جبریل کا تو مقام اور درجہ کتنا بڑا، جو سارے نبیوں کے پاس وحی لے کر گئے ہوں، تو انہیں تو اعمال کی کتنی پختہ خبر ہوگی کہ کون سے عمل کتنے مضبوط ہیں۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ضرور بتائیں۔ تو حضرت جبریل نے کیا عرض کیا، بھولے ہوئے کو راستہ بتانا، بھولے ہوئے کو راستہ بتانا، غریب عیالدار کی مدد کرنا، کہ آدمی غریب ہے، کنبہ قبیلہ زیادہ ہے، آمدنی پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اس کی مدد کرنا۔ یہ کام حضرت جبریل آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ اگر میں انسان ہوتا تو مجھے یہ عمل زیادہ پسند ہوتے۔ اس لیے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہم کوشش کریں اپنے ماں باپ کی دعا لیں، اپنی بہنوں کی دعا لیں۔ اب بہنوں کی دعائیں ہر آدمی لے سکتا ہے۔ ایک تو بھئی چلو ابھی تو گھر میں ماں باپ زندہ ہیں اور ساتھ میں ہیں، ہنسی خوشی کی زندگی گزر رہی ہے، اچھی بات ہے، لیکن بہنوں کی دعا اس وقت آدمی کو اور اس کے بھائی کو بہت ملتی ہے جب وہ اپنی بہن کے وراثت کا حق ادا کرتا ہے۔ ہم اس میں بھی بہت پیچھے ہیں، کوئی اس کا چرچا ہی نہیں کرتا کہ بہنوں کو حق دینا چاہیے، نہ وہ تو اس نے معاف کر دیا، کوئی معاف نہیں کرا بھائی، شریعت نے اس کو ویلیو نہیں رکھی کہ وہ منہ زبانی کہے معاف تو معاف نہ، اس کے ہاتھ میں دے کہ یہ 5 لاکھ تیرے حصے کا ہے، پھر دیکھو معاف کرتے کہ نہیں کرتے۔ تو اپنی بہنوں کی دعائیں لینا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ پھر جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو، بلکہ یہاں تک کہ اللہ والے لکھتے اپنی اولاد کی دعا لو۔ کسی نے کہا اولاد کی کیسے دعا لیں، کہا ان کی نیک تربیت کرو تو وہ کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تو ان پہ رحم کر۔ اگر تم نے ان کی ایسی تربیت نہیں کی تو وہ تھوڑی دعا کریں گے، بلکہ اللہ معاف کرے کئی سارے بچوں کی زبان سے یہ بات سن کے یعنی دل میں کچھ ہو جاتا ہے کہ کیسے آدمی ہے، اپنے ماں باپ کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمارے لیے کچھ کرا آج نہیں ہے، کچھ چھوڑا نہیں ہے، وہ تو یوں کر ڈالا۔ بھائی کیا مسئلہ ہے برائیاں کر کے، کیا ملنے والا ہے؟ اس کی دونوں وجہ ہے کہ بھئی ماں باپ کی طرف سے پوری تربیت نہیں ہوئی۔ اپنی اولاد کی دعا لو، کیسے دعا لو کہ ان کی ایسی تربیت کرو کہ وہ خود کہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ یوں کہیں کہ ہمارے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو آدمی کو بہت آگے پہنچاتے ہیں، بہت آگے پہنچاتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کی دعائیں لینا، اولاد کو ایسے عمل کرنے چاہیے کہ وہ ماں باپ کی دعائیں لیں، بھائی بہن کے لیے، بہن بھائی کے لیے۔ تو یہ سارے ایک دوسرے کے جو عمل ہوتے ہیں نا، دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے گمان سے دعا کرنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے 40-50 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ آج ہمارے نزدیک یہ بات ناممکن سی لگتی ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں کئی سارے روایت کرنے والوں نے یہ بات لکھی ہے، اور یہ بات سچی ہے کہ انہوں نے زندگی ایسی گزاری۔ تو کسی نے ایک دن ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ عمل پہ پختگی کیسے ملی، آپ کو یہ عمل پہ پختگی کیسے ملی؟ کہ ایک بوڑھی عورت کی دعا سے، ایک بوڑھی عورت کی دعا اور اس کے حسن گمان سے۔ کہ کیا حسن گمان سے؟ کہ ایک بوڑھی عورت مجھ سے ملنے آئی اور کہا کہ ابو حنیفہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے ہو، بہت اچھا کام کرتے ہو، اللہ تمہیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ حالانکہ اس وقت میرا یہ معمول پابندی کا نہیں تھا، کبھی کبھی ہو جاتا تھا، لیکن جب سے اس بوڑھی عورت نے یہ دعا دی اور یہ اچھا گمان رکھا تب سے موت تک کی پابندی ہو گئی۔ تو ہم اچھا گمان بھی رکھیں، اچھی دعائیں دیں لوگوں کو۔
بلکہ یہاں تک حدیث پاک کے خلاصے میں علماء کرام نے لکھا کہ کسی مسلمان کے بارے میں اگر عام مسلمان اچھا گمان کریں کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک ہے، اگر وہ نیک نہ بھی ہو تو اللہ مسلمان کے گمان کی لاج رکھتے ہوئے اس کو نیک بنا دیتے ہیں۔ اللہ اتنی ویلیو رکھتے ہیں، اور ہم تو لوگوں کے بارے میں بہت ساری بدگمانیاں رکھتے ہیں، وہ تو ایسا ہوگا، دکھتا اندر سے ایسا ہوگا، ہمارے اندر کو دیکھنے کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اچھا گمان رکھنا کہ ہمارے اچھے گمان سے کسی کا کام ہوتا ہو تو کیا وعدہ ہے؟ تو ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، لوگوں سے دعائیں لینا، یہ اس کا پتہ قیامت کے میدان میں چلے گا۔ ریاض الصالحین میں ایک واقعہ لکھا، ابو نصر نام کے ایک آدمی تھے، بہت زیادہ غربت اور تنگی کی زندگی بسر ہو رہی ہے، لیکن حالت زندگی سدھر نہیں رہی ہے، گھر میں کھانے پینے کے بھی ٹھکانے نہیں ہیں۔ ایک دن بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ گھر میں بچے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، کیا کروں؟ اور کچھ کام بھی نہیں مل رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ کام نہیں بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوشش کرتے کرتے ایک اللہ والوں کی خدمت میں پہنچے کہ حضرت بڑا پریشانی کا معاملہ ہے، کہا چلو میرے ساتھ۔ ان کو ساتھ میں لے کے سمندر کے کنارے پہنچے اور وہاں پہنچ کے کہا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو۔ تو پہلے وضو کروایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، کہا لو یہ جال لو اور جاؤ جا کے سمندر میں پھینکو، بسم اللہ کہہ کے پھینکو، تاکہ کوشش بھی ہو۔ حالی یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا اللہ پاک ہاں بھائی اب آگے کی کیا ہے، کوشش ہے۔ انہوں نے جال پھینکا بسم اللہ کہہ کر، پہلی بار کے اندر ایک بہت بڑی مچھلی اس میں پھنس گئی۔ اب یہ لے کر آئے، کہا حضرت یہ تو مچھلی بہت بڑی پھنسی ہے، کہا جاؤ بازار میں جاؤ اور اس کو بیچو اور جو پیسے آ جائیں کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ بازار گئے اور اس کے اچھے خاصے پیسے آئے تو اس سے کھانے پینے کا سامان خریدا اور وہ لے کر واپس ان اللہ والوں کے پاس آئے کہ حضرت اس میں سے آپ کچھ ہدیہ قبول کریں۔ کہا بھائی دیکھو اگر میں نے میری نیت سے تم کو کہا ہوتا نا کہ جال پھینکو تو کوئی مچھلی نہ آتی، میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی، یہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ، یہ سب لے جاؤ۔ اب یہ لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھو چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار میں 2-5 روپے دوں گا تو کیا ہوئے گا، 25-50 دوں گا تو کیا ہوئے گا۔ ارے اللہ کے نبی نے تو کہا آدھی کھجور پہ بھی جنت مل سکتی ہے، آدھی کھجور پہ بھی جنت مل سکتی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو یہ جا رہے ہیں، راستے میں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ رو رہی ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا میرے بچے بھوکے ہیں اور کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی کمانے والا ہے کہ جس سے میرا انتظام ہو سکے۔ تو اسے وہ کیفیت محسوس ہوئی کیونکہ اس کے خود پہ گزر رہی تھی نا کہ میرے گھر میں بھی تو یہی حال ہے اور اس بیچارے بچے کا اور اس کی ماں کا بھی یہی حال ہے، تو کیا کروں، اپنے گھر والوں کو دیکھوں کہ ان کو دیکھوں؟ بعض موقعوں پہ آدمی کوئی عمل تھوڑی دیر کا کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ تو اس نے ہمت کر کے اپنا سارا کھانے پینے کا سامان اس کو ہی لے دیا کہ گھر جا کے کوئی بھی عذر کر لوں گا یا واپس کچھ اور کوشش کر لوں گا، لیکن ابھی اس بیچاری کا تو کام ہو جاوے، میرے تو ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، میں کچھ اور کر لوں گا۔ اس نے وہ دونوں اس کو دے دیے۔ وہ عورت نے روتے ہوئے اس کے لیے دعا کی اور اس بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب دیکھیں جب قربانی بڑی ہوتی ہے بدلہ بھی نقد ملتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا کچھ اللہ کی طرف سے مدد آئے تو اللہ کی مدد سے پہلے کچھ بندے کی قربانی ہوتی ہے، اس کا کچھ عمل ہوتا ہے۔ صحابہ کے لیے بدر میں لشکر اترا فرشتوں کا تو صحابہ کی نقد قربانی تھی کہ سب چھوڑ کے کھڑے تھے، بے سر و سامان کھڑے تھے اللہ کے نام پہ، تو پھر اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا۔ اب انہوں نے نقد قربانی دی، اپنے بیوی بچوں کے لیے قربانی دی اور آگے بڑھے۔ اب یہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک منادی آواز دے رہا تھا کہ کوئی ابو نصر سے میری ملاقات کرا دو، کوئی ابو نصر سے میری ملاقات کرا دو۔ تو لوگوں نے کہا یہ رہا بھائی ابو نصر۔ تو وہ آدمی ان کے پاس آ کہا بھائی کتنے دن سے تم کو ڈھونڈتا ہوں۔ کہا کیا ہوا، کیا بات ہے، میں تم کو نہیں پہچانتا۔ کہاں بھلے تم میرے کو نہیں پہچانتے لیکن تمہارے ابا نے میرے پاس 30,000 دینار رکھوائے تھے اور کیا نہیں تھا کہ اس کا کیا کروں، اور تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، اب وہ ان کی میرے پاس یہ امانت ہے، اب تم ایک لوتے ان کی اولاد ہو، کوئی ہے نہیں، تو میں تم کو ڈھونڈتا تھا کہ یہ تمہارے کو میں دے دوں۔ ابو نصر کہتے ہیں میں نے کبھی اس آدمی کو دیکھا بھی نہیں تھا اور میرے والد نے کبھی مجھ سے ایسا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا کہ میں نے کوئی کے پاس 30,000 دینار رکھوائے ہیں۔ خیر میں نے اسے قبول کیا اور میں تو دیکھتے ہی دیکھتے لکھپتی کروڑ پتی ہو گیا۔ 30,000 دینار یعنی سونے کے سکے، بہت بڑی رقم ہوئی۔
خیر میں نے گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا، کاروبار شروع کیا، اللہ نے بہت ترقی دی میرے کو، اتنی ترقی دی کہ ایک ایک بیٹھک میں ایک ایک دو دو پانچ پانچ ہزار دینار صدقہ کر دیتا تھا، لوگوں کو دے دیتا تھا، اور اسی طریقے سے ہوتا رہا۔ پھر میرے دل کے اندر تھوڑا عجب آ گیا، عجب، تکبر کے، کیسا ایک ایک بیٹھک میں تو 10 ہزار روپے دے دیتا ہوں، 50 ہزار دے دیتا ہوں، لوگوں کی کتنی مدد کر دیتا ہوں، اور یہ عجب میرے دل کے اندر بار بار آنے لگا۔ ایک دن میں رات کو سویا تو میں نے خواب دیکھا قیامت قائم ہو گئی۔ دیکھو خواب بھی مبشرات کا حصہ ہے، یعنی خوشخبریوں کا، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ بعض بندوں کو خواب میں بھی سچائیاں بتاتا ہے۔ وحی کا سلسلہ بند ہوا لیکن خواب کا، سچے خواب کا سلسلہ جاری ہے اور وہ قیامت تک رہے گا۔ تو انہوں نے خواب دیکھا گویا قیامت قائم ہو گئی اور اعمال نامے کی ترازو لگی اور میرا نام لے کے پکارا گیا، ابو نصر حاضر ہو۔ تو میں پہنچا، کہ اس کے اعمال تولے جائیں، تو نیکیاں رکھی گئی، گناہ رکھے گئے، نیکیاں رکھی گئی، گناہ رکھے گئے، یہاں تک کہ گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے اس فرشتے سے پوچھا وہ میرے ہزاروں لاکھوں درہم کے صدقات کہاں ہیں؟ کہ یہ رہے، نیکیوں کے پلے میں ہی ہیں، لیکن اس میں تو دکھلاوا ہے، عجب ہے، تکبر ہے، تو اس کا وزن ختم ہو گیا، وہ خالی دیکھنے کے لیے، کام کے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو ڈرنے لگا کہ اب میرا کیا ہوگا۔ فرشتوں نے ایک دوسرے سے پوچھا بھائی دیکھو اس کی کوئی نیکیاں ہے؟ تو ایک فرشتے نے کہا ہاں وہ 2 پراٹھے باقی ہیں ابھی۔ کہا کون سے؟ کہا وہ جو اس نے اس غریب عورت کو کھانے پینے کے سامان میں 2 پراٹھے جو دیے تھے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے ان کو دیے تھے، وہ باقی ہیں، لاؤ ان کو۔ اب ان کو لا کے رکھا گیا تو اس کے وزن سے تو نیکیوں کا ترازو ایک دم بھاری ہو گیا، لیکن ابھی بھی گناہ کے جتنا بھاری نہیں ہوا، ابھی گناہ کے جتنا بھاری نہیں ہوا۔ فرشتوں نے کہا اور کچھ نیکیاں ہے؟ کہا اس عورت کے خوشی کے 2 آنسو باقی ہیں ابھی، جو اس نے اس کی مدد کی تھی، جو اس کی زبان سے دعا نکلی تھی اور اس کی آنکھوں میں جو خوشی کے آنسو آئے تھے، اس کو رکھو۔ اب اس کو تو رکھا تو نیکیوں کا پلڑا ایسا جھکا کہ گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئی، بالکل سرخی۔ اب میرے دل میں امید ہوئی کہ شاید اب میرا کچھ کام بن جائے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا بھائی کچھ اور ہے؟ کہا ہاں وہ بچے کی مسکراہٹ ابھی باقی ہے، وہ بچے کی مسکراہٹ ابھی باقی ہے۔ اس کو تو کیا رکھا نیکی کی ترازو میں کہ گناہ کا پلڑا ہوا میں اور نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور میری نجات ہو گئی، اور گھبرا کے میری آنکھ کھلی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ میں نے تو لاکھوں درہم صدقہ کر دیے، وہ تو سب ہوا ہو گئے، کام تو وہ 2 پراٹھے، 2 آنسو، 2 مسکراہٹیں ہی آئی۔ تو یہ ہوتا ہے دعا لینا۔ تو بھائی ہم بھی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر کے بھول جائیں، ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ سب جانتا ہے، ہم نیکیاں کر کے یاد رکھتے ہیں، گناہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا اس سے الٹا چاہیے کہ گناہ یاد رکھو تاکہ جب یاد آئیں توبہ کرو اور نیکی کر کے بھول جاؤ۔ تو ہم بھی ایسی کوئی نیکیاں کریں، کسی کی دعا لے لیں، ضروری نہیں کہ وہ دعا زبان سے دے، اس کے دل کے الفاظ بھی قیامت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم ان 4 قسم کی دعا میں لگیں گے، کہ دعائیں پڑھیں گے بھی، دعائیں مانگیں گے بھی، لوگوں سے دعائیں کروائیں گے بھی، اور ایسے عمل بھی کریں گے کہ لوگوں کی دعائیں ملے گی انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ کو دعا کے مضمون پہ ایک آخری چھوٹا سا مضمون ہے کہ بھئی دعاؤں کی قبولیت کی کیا شرط ہے اور اس کی قبولیت کی کیا نشانیاں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو موقع ہوا تو عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ